السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 75۔ پہلے علامہ اقبال کے اشعار سن لیجئے۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیواں کہتے کہتے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیواں کہتے کہتے۔ اب سنیے، جو خاص دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی، اس میں ٹاپ نمبر 1 پر ابو جہل ابن ہشام تھا۔ آپ کی امت کا فرعون تھا، جس نے آپ کی دشمنی اور عداوت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ ابو جہل کی دشمنی کے کچھ واقعات گزر چکے اور کچھ آئندہ آئیں گے انشاءاللہ۔ مرتے وقت جو اس نے پیغام دیا ہے، جس کا مفصل بیان میں انشاءاللہ غزوہ بدر کے بیان میں کروں گا، اس سے ناظرین اس سے آپ لوگوں کو ابو جہل کی عداوت اور دشمنی کا پورا اندازہ ہو جائے گا۔ ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب عطا فرمایا۔ ابو جہل کہا کرتا تھا، میرا نام عزیز کریم ہے، یعنی عزت والا اور سردار۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انکا انت العزیز الکریم۔ یہ اپنے آپ کو عزیز کریم کہتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ سن لیجئے۔ تحقیق زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے ٹھیک بیچ جہنم کے لے جا کر اس کو ڈال دو، پھر اس کے سر پر گرم پانی چھوڑو اور اس سے کہو کہ چکھ، عذاب کو چکھ، تو بڑا عزیز و کریم تھا، تو نے اپنا نام رکھا تھا معزز مکرم، ذق انکا انت العزیز الکریم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ابو جہل کے بارے میں۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں،
کچھ شیاطین الانس میں سے، کچھ شیاطین الجن میں سے خدا کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے. لیکن ایک نصیحت یاد رکھنا، کوئی بھی دین کا کام کرے اور اس کی پھر ٹانگیں گھسیٹنا اور اس کے عیبیں ڈھونڈنا یہ نکماپن ہے. یہ اس امت کی بہت بڑی خرابی ہے، یہ کمزوری ہے. دو کمزوریاں اس امت میں قیامت تک رہیں گی، وہ کل بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. دو کمزوریاں، اللہ تعالیٰ ان دو کمزوریوں سے امت کو نکالے عافیت کے ساتھ، اور دشمنوں کے فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.